يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز علماء کرام اور شعراء کرام اور جملہ سامعین و حاضرین، صاحب خانہ، خواتین اسلامیہ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مجلس میں اکٹھا ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. زائرین حرمین، حجاج کرام کا قافلہ ان تاریخوں میں واپس ہو رہا ہے اور چاروں طرف حجاج کرام کی واپسی کی دھوم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. 2 بج گئے ہیں اور گرمی کافی زیادہ ہے. آپ بہت دیر سے یہاں میری وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں اور آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے. میں سمجھتا ہوں میری ضرورت بھی نہیں تھی. ماشاءاللہ کافی لوگ آپ کے علاقے میں موجود ہیں سنانے والے، تو میں کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. 2-4-10 منٹ اگر آپ سنیں گے تو، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ اتنی دیر تک تقریر کرتے ہیں کہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، تنافر پیدا ہوتا ہے. تو میرے آقا اتنا ناراض ہوئے، اتنا کسی حرام کام پہ ناراض نہیں ہوتے. انسان کو تبلیغ دین کرتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی دین سے متنفر نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مجلسیں بدنام ہو جائیں. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. گرمی ہے، تپش ہے اور اطمینان کے لیے ہمارے لیے تو کولر لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ پریشانی میں ہیں. تو بہت زیادہ آزمائش میں ڈالنا قوم کو بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے. اس لیے میں اپنے دوستوں سے مخلصانہ گزارش کروں گا، جہاں کہیں بھی دیکھیں کہ ایسا ماحول ہے، کوشش کریں کہ پروگرام کو جلدی سمیٹ لیں، تاکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، میرے دادا جان قبلہ کے، لوگوں میں سننے کا شوق باقی ہو اور محفل ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگ تاہٹ کا شکار ہو جائیں اور محفل چلتی رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا خیال کرنا چاہیے، ہر جگہ اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جنریٹر کی آواز بھی مسلسل کان پر گراں گزر رہی ہے. اگر وہ بند ہو سکتا ہو تو بند کرا دیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، بڑی مہربانی ہوگی. لیکن بند نہیں ہو سکے گا شاید میرے خیال سے. جہاں کہیں بھی پروگرام رکھیں اس کا خیال کریں. یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ وہ بے ادبی میں شمار ہوگا کہ آواز کا آنا مسلسل اچھی بات ہے. چلیے خیر، مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی. مجھ سے ناشریف کے لیے کہا گیا ہے، میں 2-4 شعرات. درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلاۃ و سلام علیکم. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے،
زندگی ہے نبی کی نبی کے. اے ہے واہ 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 زندہ باد زندہ. آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی بھاری ہے، اگر آپ بولیں گے تو میری آواز سننے میں دشواری ہوگی لوگوں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ہے کسی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن. اگر آپ نیچے رکھ دیں گے تو یہ آپ کے ادب میں شمار کیا جائے گا. آپ حضرات افراتفری نہ کریں، آرام سے آئیں اور صاحب سے تفریح نہ کریں، آرام سے. عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی کے لیے. صحیح بول رہے ہیں. اور اے نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، منتظر ہے گدا حاضری کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. ایک شعر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. پڑھیں گے آپ. مسلک اعلی حضرت قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. ہاتھ اٹھا کر آپ کو بتانا اگر آپ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. ہاتھوں کو ہلا کے بولو زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے.
اور اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ یہ حج کی واپسی کا موقع ہے اور حاجی صاحب قبلہ جو آئے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں ان کو پھر سے دوبارہ اللہ یہ حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر واجب فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صاحب استطاعت پر، جو استطاعت رکھتا ہو، ساری زندگی میں ایک مرتبہ۔ جس دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آیا کرو، تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا لوگوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آیا کرو، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم ہر سال حج کے لیے آئیں، ہر سال حج کریں؟ تو میرے آقا خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور کیا ہم ہر سال حج کے لیے آئیں؟ حضور خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کے لیے آئیں؟ تو میرے آقا خاموش رہے اور پھر سکوت توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں انبیاء پر کثرت سوالات کی بنیاد پر ہلاک ہوئی، یعنی کہ پچھلی امتوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ انبیاء سے زیادہ سوالات کرتی تھی، سوال زیادہ کرتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں سمجھ میں؟ تو وہ جو پیچھے لوگ کھڑے ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ یوں ہی کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی ہے جو لوگ نذرانہ دے رہے ہیں، میں منع نہیں کرتا نذرانہ دینے سے، لیکن اگر وہ میری بات کو سن لیں تو یہ ان کا سب سے بڑا نذرانہ ہوگا۔ نذرانے کو منع نہیں کرنا چاہیے، تکبر کی بنیاد پر اللہ معاف فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو نذر کو منع کرتا ہے ایک دن بھیک بھی مانگے گا تو اسے نہیں ملے گی، اس لیے اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ صبر کر لیں، بات سن لیں، اس کے بعد آپ خود نذرانہ دیں، 5-10 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ مجھے بھی لوٹنا ہے اور یہ حضرت علامہ مولانا عابد حسین صاحب قبلہ اشرفی کے حکم کی تعمیل پر میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں ان کو چچا کہتا ہوں اور یہ بہت بڑے ہیں مجھ سے علم میں، عمر میں، تجربے میں، اور ظاہر ہے کہ یہ میرے والد گرامی کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے ہم رکابوں میں سے ہیں، تو ان کی حکم پر میں حاضر آ گیا ہوں۔ اور اب چونکہ وقت بھی زیادہ ہوا ہے اس لیے بس 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آپ کو کن سوالوں کی ضرورت ہے، کن سوالوں کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کا خیال کرو۔ اگر تم آج اس چیز کا محاسبہ نہیں کر سکے کہ تمہیں علماء سے کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا ہے، تو آپ کبھی بھی اللہ اکبر زندگی کی راہوں میں ترقی کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ ایسے سوال کرو جو سوال کرنے کا حق رکھتے ہو، ایسا سوال نہ کرو کہ جس کا حق تمہیں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم سے پچھلی امتیں انبیاء پر کثرت سوالات کی بنیاد پر ہلاک ہوئی، تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہمیں کیا سوالات کرنا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ یہ حضور کا اختیار فی شریعت ہے، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے بات یا نہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ حضور کا اختیار فی شریعت ہے۔ جو کہتے ہیں لوگ کہ حضور کو اختیار نہیں ہے،
اور شریعت کے اندر حضور کا کوئی اختیار نہیں مانا جائے گا. یہ طبقہ پیدا ہوا ہے نا, یہ موجود ہے طبقہ. حضور جانتے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں کہنے والے کھڑے ہوں گے کہ اللہ نے جو حلال کیا وہی حلال ہے اور اللہ نے جو حرام کیا وہی حرام ہے. اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ. سنو, اللہ نے مجھے قرآن کا علم بھی دیا اور قرآن کے جتنا اور علم عطا فرمایا. تو میں جس کو حرام کہہ دوں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کہا ہے, اور میں جس کو حلال کہہ دوں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حلال کیا ہے. یہ بات ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا. حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کو کرنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو. اس کی ماں نے مجھے آج ہی جنم دیا ہو, اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو, پیسہ ہو, اور اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے, پیسہ ہے, سرمایہ ہے, لیکن حج نہ کرے, ارشاد فرمایا وہ یہودی مرے, نصرانی مرے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, سرمایہ دیا ہے, تو حج کے لیے جاؤ اور جوانی میں حج کرو. حضرت یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ مدینہ المنورہ سے چل کر مکہ شریف آئے اور 25 حج ادا کیا. اور اللہ اکبر کبیرہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حج کا موقع تھا اور وہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے اور وہاں سے کربلا کی طرف نکلے, ان سے کسی نے کہا تھا کہ یہ حج کا موقع ہے, آپ حج کر لیتے. فرمایا کہ حج ہم اہل بیت سے زیادہ کس کو عزیز ہوگا, یہ خاص بات ہے. کہا حج ہم اہل بیت سے زیادہ کس کو عزیز ہوگا, لیکن اس وقت میرے اوپر حج فرض نہیں ہے, میرے اوپر اسلام کو بچانا فرض ہے, اس لیے میں میدان کربلا جا رہا ہوں. تو آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حج کا اہم فریضہ آپ اپنی زندگی میں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو صرف ماں باپ کو حج کرانا ہے, کہ ہم اپنے اماں ابا کو حج کرا لیں اور کام ختم ہو گیا. اگر تم صاحب استطاعت ہو تمہارے اوپر بھی حج ہے, اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تمہارے اوپر بھی حج ہے. اس لیے اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خود بھی حج کرو اور اپنے بچوں کو بھی حج کراؤ, عمرہ کراؤ. تمہاری شادیوں میں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اگر تم وہ پیسے اپنے بچوں کے عمرے پر خرچ کر دو تو جو تعویذ لینے دوڑتے ہو کہ بچہ شرابی ہو گیا ہے, بچہ جواڑی ہو گیا ہے, اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے, اگر تمہارے بچے حج اور عمرہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو خدا کی قسم نہ ان کا عقیدہ خراب ہوگا نہ ان کا اعمال خراب ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو بھی حج اور عمرہ کراؤ, اپنی بچیوں کو بھی حج اور عمرہ کراؤ. جس وقت بچوں کو 1.5 لاکھ کا فون لے کر دیتے ہو, 2-2 لاکھ کا, اللہ اکبر, ان سے کہو 1.5 لاکھ کا فون بعد میں لینا, یہ 1.5 لاکھ روپے تیرے لیے ہے, جا اور آقا کے گنبد کا دیدار کر کے آ, مصطفیٰ جان رحمت کے روضے کی زیارت کر کے آ, اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آ, کیونکہ اس گھر کی فضیلت یہ ہے, اس بارگاہ کی فضیلت یہ ہے, حرمین کی فضیلت و برکات یہ ہے کہ اللہ اکبر, بدکار بھی اگر حرم میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اسے امان عطا فرماتا ہے, اللہ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. آج ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے میں جو سود کا, شراب کا, خرافات کا, بدنگاہیوں کا جو بازار گرم ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے نوجوانوں کو حج اور عمرہ کی ترغیب نہیں دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, پیروں کی بارگاہ میں جانے کی ترغیب ہے کہ نوجوان ہر ہفتے دوڑ کر پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے, میں منع نہیں کرتا, پیروں کی بارگاہ میں جاؤ اور آستانوں پر جاؤ, لیکن اپنے بچوں سے کہو کہ آستانوں پر جانا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے, پیروں کی بارگاہ میں بھی جانا فرض نہیں ہے, لیکن اگر اللہ نے سرمایہ دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ فرض ہے تمہارے اوپر. مصطفیٰ جان رحمت
کی زیارت یہ سنت صحابہ ہے، اتباع و تابعین کا طریقہ ہے، اس قریب واجب ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حج کی طرف متوجہ کرو۔ نوجوان طبقہ حج سے دور ہے، نوجوان طبقہ عمرے سے دور ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ حج کے لیے جائیں۔ جس وقت آپ جائیں عمرے پر تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سب سے زیادہ بوڑھے جو نظر آئیں گے وہ ہندوستان پاکستان کے ہوں گے، بنگلہ دیش کے بوڑھے نظر آئیں گے، ورنہ دنیا کی ساری کنٹریز کے جوان حج کے لیے آتے ہیں، دنیا کے سارے ممالک کے جوان لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے کہ جو اللہ کا گھر دیکھ لیتا ہے، جو خانہ کعبہ کی بہاریں دیکھ لیتا ہے، جو کعبۃ اللہ کا جلوہ دیکھ لیتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد کا دیدار کر لیتا ہے، جب جو لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اس دیدار کی برکات سے اس کو بدنگاہیوں سے بچاتا ہے، اس کو شراب کے اڈوں سے بچاتا ہے، اس کو خرافات کی جگہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے لوگوں، اگر تمہاری قوم کے اندر جوا اور شراب عام ہو رہا ہے، اگر تمہاری قوم کے اندر سود اور حرام کا بازار گرم ہو رہا ہے، تو اپنے بچوں کو حج کی طرف، عمرے کی طرف متوجہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ اس سے حج کرنے سے اللہ انسان کے قلب کو صاف کرتا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا حج کی وجہ سے اللہ انسان کو غنا عطا فرماتا ہے، دل کو غنی کرتا ہے۔ غنا پیسے کا زیادہ ہونا یہ غنا نہیں ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہے تو وہ انسان غنی ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے ہیں لیکن اللہ اکبر کبیرہ ان کا قلب مطمئن نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں والے، جاگیر والے، لیکن ان کا قلب مطمئن نہیں ہے، شہرت والے، بلندی والے، ان کا قلب مطمئن نہیں ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، مضطرب ہیں کہ مجھ سے زیادہ کہیں میرا پڑوسی نہ کما لے، مجھ سے زیادہ کہیں دوسری دکان والا نہ کما لے۔ اور اللہ رحم فرمائے، معاف فرمائے، ہزار بار توبہ، میں ان علماء کی گستاخی نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ اب تو یہ بھی دور ہے کہ پیروں کو بھی یہ ٹینشن ہے کہ کہیں مجھ سے زیادہ کوئی دوسرا پیر اپنا مرید نہ بنا لے۔ اب تو پیروں کو بھی یہ فکر لاحق ہے کہ میری بازار میں کہیں دوسرا پیر داخل نہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کا سوال کیا حضور سے کسی نے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ انسانوں کے اندر کتوں کی صفت پیدا ہو جائے گی، اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے قریب ہے۔ اب آپ اس تناظر میں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا انسانوں کے اندر کتوں والی صفت پیدا نہیں ہو گئی؟ میں کسی انسان کو کتا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کتوں والی صفت تو نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو، محاسبہ کرو، کتوں کی صفات کیا ہے، کتوں کا طریقہ کیا ہے؟ کتے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کا سگا بھائی بھی ہو اور وہ اس کے منہ میں ہڈی دیکھے اس وقت تک برداشت نہیں کرتا جب تک کہ بھونک بھونک کے اس سے وہ ہڈی چھین نہ لے۔ اگر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ سمجھے کہ وہ کتے سے بھی زیادہ گر گیا ہے۔ پڑوسیوں کا حق مارنے والوں، اپنے بھائی رشتہ داروں کا حق مارنے والوں، یہ طریقہ انسانوں کا نہیں کتوں کا طریقہ ہے۔ کتوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ بیٹھ یہ طریقہ کتوں کا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ طریقہ کتوں کا ہے۔ اچھا، کتے کی دوسری صفت سن لو، میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن یہ بات ضمناً آ گئی ہے۔ کتوں کی دوسری صفت سنیں گے آپ؟ بتاؤں دوسری صفت کیا ہے؟ کتوں کی کوالٹی ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی دوسرا کتا داخل ہو جائے وہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہے، یہ کتوں کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت کسی انسان میں پیدا ہو جائے، اگر یہ صفت ممبر و محراب کے والیوں میں پیدا ہو جائے تو وہ کتے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں بن گیا، یہ دور نہیں آ گیا۔ میں اصلی پیروں کی قدموں کا دھون پینے والا بندہ ہوں، میں اللہ کے ولیوں کے قدموں کے دھون سے فیضیاب ہونے والا بندہ ہوں، لیکن میں ان نام نہاد بدبختوں کی بات کرتا ہوں جن کو دین سے ہمدردی کوئی نہیں، جن کو دین سے محبت کوئی نہیں، حضور کی امت سے پیار کوئی نہیں۔ ایک ہی ذمہ ہے کہ اللہ اکبر، ہمارا مارکیٹ کیسے چلے گا، ہماری بازار کیسے چلے گی، اس
اس بات کا خیال کرو اور دیکھو کہ کون اپنی بازار کو گرما رہا ہے اور کون مصطفیٰ جان رحمت کی امت پہ گردن کٹا رہا ہے. تم جب دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کی دین پر گردن کٹانے والے چاہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہوں گے یا حضور کی اولاد میں سے ہوں گے جو حضور کے دین پر گردن کٹا رہے. لیکن یہ دور ایسا دور ہے. کتوں کی تیسری صفت بھی سن لو. کتوں کا ایک طریقہ اور بتاؤں. کتوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ کتے رات بھر جاگتے ہیں اور فجر کے وقت سو جاتے ہیں. یہ بھی ان کا طریقہ. اگر یہ طریقہ نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں. یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. رات بھر بائک لے کر ادھر سے ادھر اسٹنٹ کرتے رہے اور گھومتے رہے, چائے کے اڈوں کو آباد کرتے رہے, سوشل میڈیا پر موبائل پر رات گزر گئی اور صاحب جس وقت فجر کا وقت ہے اس وقت خراٹے مار کے نوجوان سوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے حضرت میرے کاروبار میں برکت نہیں, حضرت میری تندرستی میں برکت نہیں. نوجوانوں اپنی عمر کا محاسبہ کرو. تم یہاں اتنی دور تک کھڑے ہو, مجھے نہیں پتا کہ میری بات کی کتنی اہمیت ہے تمہاری نظر میں, لیکن میں حضور کے دین کا نوکر ہوں, خادم ہوں, اپنی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. اگر تم سنور جاؤ, اگر تم سدھر جاؤ تو اللہ کی عزت کی قسم کوئی گاؤں, کوئی دیہات, کوئی معاشرہ اللہ اکبر کبھی دین کے معاملے میں پیچھے نہیں رہے گا, اس آگے بڑھ کر کے کھڑا رہے گا. نوجوانوں تمہاری رسپانسبلٹی, تمہیں جوانی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ تمہاری راتیں موبائل پر گزریں. تمہیں جوانی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ جس وقت اسکول کی چھٹیاں ہوں تو تمہاری نظریں بچیوں کا, اپنی ہی قوم کی لڑکیوں کا تعاقب کریں. اس لیے تمہیں نہیں دی گئی. سرمایہ اس لیے نہیں دیا گیا ہے, طاقت اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ باپ کے دشمنوں کا گریبان پھاڑتے رہو, دستاریں نوچتے رہو. تمہیں جوانی دی گئی ہے اللہ اکبر اس لیے تاکہ بیواؤں کا سہارا بن سکو. تمہیں طاقت دی گئی ہے تاکہ بوڑھوں کا, ضعیفوں کا سہارا بنو. مال دیا گیا ہے تاکہ تم جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر سکو, دین کا کام کر سکو. نوجوانوں خدا کے لیے میں تم سے اپیل کرتا ہوں, پہلی مرتبہ میں یہاں آیا ہوں پروگرام کی حیثیت سے گڑھ میں, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے اٹھو, جاگو اور اپنے دین کے معاملے میں اپنی کارکردگی ادا کرو. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اہل بیت کے نام کے نعرے لگاتے ہو, مولا کائنات کے نام کے نعرے لگاتے ہو, اٹھتے ہو, دوڑتے ہو, لنگر بناتے ہو, علم اٹھاتے ہو, یہ سارے کام تم کرتے ہو. میں اس سے نہیں روکتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امام عالی مقام کی وفا تمہارے دل میں نہیں ہے, اگر تم نے ان کی تحریک کو, ان کی تنظیم کو, ان کے مشن کو نہیں سمجھا ہے تو تم سچے حسینی نہیں بن سکتے. اس لیے آؤ میدان کربلا سے اپنا تعلق جوڑو, آؤ میدان کربلا سے خود کو جوڑو. کیسے جوڑو گے؟ مذہب اسلام کا وہ عظیم سپاہی اللہ اکبر کبیرہ میدان کربلا کے اندر تم دیکھو گے کہ وہ اپنے کنبے کا, اپنے پریوار, اپنے خاندان کی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. تم سے تمہارے پریوار کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے, تم سے تمہارے بچوں کی گردن نہیں مانگی جا رہی, تم سے تمہارے بچوں کا اللہ اکبر خون نہیں مانگا جا رہا. اسلام تم سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کو ترک کر دو, زنا کو چھوڑ دو, شراب کو چھوڑ دو, سود کا بازار بند کر دو, اور تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. کربلا تک پریوار کو لے کر نہیں جانا ہے, صرف دن میں 5 مرتبہ مسجد کی طرف آنا ہے. اگر یہ کام تم نے کر لیا تو تمہیں سچے حسینی ہونے کا تمغہ یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی. اتنا کام کرنا, اتنا کام کرنا, خدا کے لیے اتنا کام کرنا. اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں اور بعد میں اگر آپ اتنا کام کر لیں کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے خود کو, اپنی بچیوں کو تحفظ فراہم کرو. میں زیادہ دور کا نہیں نا, خانقاہ تو دیوسر میں ہی ہے, مجھے معلوم ہے مسلمانوں کی بچیوں کی حالت کیا ہے اس وقت. آپ دیکھیں کبھی فلاں کے ساتھ, کبھی فلاں کے ساتھ, آئے دن اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ بچیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. یہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کی بچیوں کو کون تحفظ دے گا؟ آپ کی بہنوں کو کون تحفظ دے گا؟ آپ کی ناک بہت بڑی ہے, بہت عزت والے ہیں, لیکن جس وقت آپ کی بہن, ہماری بہن بیٹیاں گھر سے بھاگیں گی اس وقت ہماری عزت کو تحفظ کون دے گا؟ کون تحفظ دے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جب تک تم اپنے کردار کو نہیں بدلو گے تم اپنی بچیوں کو اللہ اکبر تحفظ نہیں فراہم کر سکتے. اپنے کردار کو بدلو, نماز کی, روزوں کی, عبادت کی عادت ڈالو,
گانا سنتے ہو، میوزک سنتے ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ میدان محشر میں اٹھیں گے جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے. توجہ ہے، خنزیر اور بندر کی طرح ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ایمان پر دنیا سے نہیں جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، تدفین ٹھیک ہوگی، لیکن جس وقت محشر میں اٹھیں گے ان کے چہرے خنزیر اور بندر کی طرح ہوں گے. عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل کریں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ دو کام کریں گے. پہلا کام یہ کہ وہ شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے، اور دوسرا کام یہ کہ وہ میوزک سنیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں لوگ اپنے کانوں میں ڈھول ٹانگیں گے. میں اس حدیث کو سن کر حیران ہوتا تھا کہ ڈھول اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو کان میں کیسے ٹانگا جا سکتا ہے؟ لیکن جس وقت میں نے ہیڈ فون دیکھا تو میں اس حدیث کی تشریح سمجھ گیا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا لوگ اپنے کانوں میں ڈھول ٹانگیں گے. یہ ڈھول نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بائک پہ چلتے ہوئے میوزک سنتے ہو، بس پر بیٹھتے ہوئے میوزک سنتے ہو، گھر میں جاتے ہوئے میوزک سنتے ہو. اے نوجوانوں، تمہیں یہ سماعتیں میوزک سننے کے لیے نہیں دی گئی ہیں، بلکہ بیواؤں کی چیخیں خزرہ دیکھے گا. ایک انسان اگر مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی کا آستانہ دیکھے گا، ایک انسان اگر سیدنا اللہ اکبر نبی کے شہزادوں کا گنبد دیکھے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے دل میں اس سے اثر ضرور پیدا ہوگا. اس لیے ان مقدس مقامات کی حاضری اس وقت نوجوانوں کے لیے بھی بہت ضروری. یہ حج کر کے آئے تھے، اس لیے میں نے اتنی بات اس حوالے سے عرض کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. پیروں نے، علماء نے آپ تک دین پہنچایا ہے. میں کسی پیر کی تذلیل نہیں. میرے والد گرامی حضور سیدی نہال ملت علیہ رحمہ، یہ بابو پوری اسلام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، یہ لوگ ان کے پرانے خادموں میں سے ہیں. اللہ اکبر. اور بھی لوگ آئے ہوں گے بابو پور سے. میرے پاس فون آتا تھا کہ حضرت ہم لوگ آ رہے ہیں، پورے گاؤں والے. یہ پورا گاؤں گواہ ہے کہ صوفی صاحب، صوفی ملت، حضور سید ملت، بڑی محنت ہے ان کی اس علاقے کے اندر. چاہے وہ بابو پور ہو، بیکن پور ہو، رامپور ہو، یہ علاقہ جات میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگوں کے دلوں پر آپ دیکھیں گے صوفی ملت کا نام، سید ملت کا نام جگمگا رہا ہے. میں پیروں کی توہین اور گڑھ کے اندر سب سے زیادہ صوفی ملت کے مریدین موجود ہیں، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان پیروں کا نقش قدم کیا ہے؟ آج کے اس دور میں لوگ تمہیں ان بزرگان دین کے نقش قدم سے ہٹانا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے. آج کا دور ایسا دور ہے کہ بزرگوں سے اعتبار کم ہو رہا ہے، بزرگوں سے اعتبار کم ہو رہا ہے. کسی کو بھی پوچھو تو وہ کہتا ہے بزرگوں کی بات مت بتاؤ، قرآن اور حدیث کی بات بتاؤ، کہ قرآن لاؤ یا حدیث لاؤ. میں کہتا ہوں کیوں؟ بزرگوں پر اعتبار نہیں رہا. وہ کہتے نہیں، ہم بزرگوں کی بات نہیں مانیں گے، ہمیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے. قرآن لاؤ یا حدیث لاؤ تو ہی ہم اقرار کریں گے. میں کہتا ہوں اچھا، تو پھر اللہ اکبر اپنے باپ پر کیسے اعتبار کر لیا ہے؟ تیرے باپ کا بھی کوئی نام قرآن میں موجود ہے؟ بتا، تیرا یہی باپ ہے. اس کی کوئی دلیل قرآن سے پیش کر. ڈی این اے ٹیسٹ کی بات نہیں کرتا، قرآن سے کوئی دلیل پیش کر کہ یہ جو باپ ہے یہی تیرا باپ ہے. نہیں پیش کر سکتا. ماں پر اعتبار کر کے باپ کو باپ مانا ہے، تو بزرگوں کو پر اعتبار کر کے قرآن کو قرآن مانا. مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کو حدیث مانا ہے. تم کہتے بزرگوں پر اعتبار نہیں رہا، اور لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا راستہ مت بتائیے، آپ قرآن اور حدیث کا راستہ بتائیے. میں کہتا ہوں اچھا، میدان کربلا میں امام علی مقام سے زیادہ تو قرآن جانتا ہے، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم سے زیادہ تو قرآن جانتا ہے، اجمیر کی سرزمین پر عطائے رسول خواجہ خواجگان سے زیادہ تو قرآن جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خواجہ ہند سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے لے کر حضور سیدی خلیل ملت، سیدی نہال ملت اور صوفی ملت تک، اللہ کی عزت کی قسم، ان کا راستہ ہی قرآن کا راستہ ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا، بریلی کا تاجدار کہتا ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے کہ یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے اس لیے